السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شفیع بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم روحانی یوٹیوب چینل۔ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، جیسا کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے۔ ساتھیوں، 16 تاریخ کو گرہن آ رہی ہے اور ویسے بھی کافی ساتھی حروف صومت کے لیے پوچھ رہے تھے کہ شفیع بھائی آپ نے حروف صومت کا نہیں بتایا، حروف صومت کے بارے میں نہیں بتایا، حروف صومت کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو ساتھیوں، آج کا جو عمل ہے وہ حروف صومت کے بارے میں حروف صومت کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، بہت پڑھا ہوگا، بہت سی کتابیں، بہت سے یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر بہت سے آپ نے لکھنے والوں نے لکھا، آپ لوگوں نے پڑھا۔ اصل میں حروف صومت آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، میں جٹ جہل سا بندہ، گنوار سا بندہ، وہ لفظ جن کے اوپر نقطہ نہ ہو ان کو حروف صومت کہا جاتا ہے۔ حروف صومت کی دو قسمیں ہیں، ایک حروف صومت قمری، ایک حروف صومت شمسی۔ دونوں با اثر ہیں، زود و اثر ہیں، دونوں کام کرتی ہیں۔ دونوں کے اعداد الگ الگ سے ہیں۔ عام طور پر جو سب ساتھی، میرے خیال میں عاملین میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے بندش کے لیے وہ حروف صومت ہے۔ 80-90% حروف صومت سے، اصل میں حروف صومت تمام ان حروف کو کہتے ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے ان کو حروف صوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خاموش حروف، دنیا کی ہر قسم کی بندش میں کام آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل ہے، کسی بھی گرہن میں ان کی تعداد کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ اس کا پہلا کام خود اس کے عامل کو حروف صومت کا پہلا کام جو ہے وہ اپنے عامل کو باندھنا، یعنی کہ جو اس کا عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے اس کو باندھنا۔ اس کے عامل کے گھریلو معاملات، کاروباری معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھریلو معاملات اور کاروباری معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی رجت سے بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس عمل کو جتنا آسان کتابوں میں لکھا گیا ہے، آج 80-90% لوگ اس کے عامل ہیں، مگر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں ناکام ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بندش کو کوئی نہیں کھول سکتا اور اس کو سچ مانا جاتا ہے۔ اس کی بندش کو کوئی نہیں کھول سکتا، اس کو سچ مانا جاتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے اور نہ ہی استادوں نے اس کا بھید کہیں لکھا یا کھولا ہے۔ حروف صومت کی ویسے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ دو اقسام ہیں، شمسی اور قمری، دونوں ہی کارآمد ہیں، کسی کو گھٹانا یا بڑھانا یا غلط ہوگا۔ میرا تجربہ ہے دونوں یکساں ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں۔ آپ کچھ محنت کر کے حروف صومت کی ایک سیاہی ہوتی ہے، پہلے اگر آپ سیاہی بنا لیں تو بہت اچھا کام ہے۔ ہینگ جو ہے وہ چنے کی مقدار کے برابر لے لیں، لہسن کا پانی 2 بوند، پیاز کا بوند جو ہے وہ 3 بوند ہو یا 4 بوند ہو، نوشادر بھی لے لیں آپ چنے کی مقدار کے برابر، باریک پیس کر آپ نے ان سب کو کسی بھی کالی سیاہی میں اچھی طرح حل کر لیں، اور پھر آپ اس کو حل کر کے آپ اس کو رکھ لیں، یہ سیاہی آپ کی تیار ہوگی۔ پھر آپ نے کسی بھی کانٹے والے درخت کی لکڑی سے قلم بنا لیں۔ آپ کوئی بھی سادہ کاغذ لے سکتے ہیں، مگر اگر آپ نیلے رنگ کا باریک کاغذ جیسا ہمارے ہاں ہینگ میں جیسا کہ ہمارے ہاں ہینگ میں استعمال ہوتا ہے، میں آپ کو ہر چیز سمجھا رہا ہوں، اگر نہ سمجھو تو آپ کا نصیب۔ اب آپ نے قمری طریقوں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ نے قمری طریقے سے زکوٰۃ دینی ہوگی تو حروف اس طرح لکھیں گے: الف، دال، ہ، واو، ہا، تا، کاف، لام، میم، سین، عین، صاد، را۔ اس کی تعداد 543۔ اور اگر شمسی طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے تو حروف اس طرح سے لکھنے ہوں گے: احد، رسس، تاک، لمو۔ اس کی تعداد 3465، یعنی کہ آپ نے اس کو اتنی تعداد میں کسی بھی گرہن میں لکھا جائے گا۔ اب اس کا بخور لکھنا ہوگا: گوگل، لال، سفید، دونوں ہم وزن لے کر ساتھ رکھیں، عمل کی جگہ پر جلانا ہوگا۔
5 तोला मूंग खालिस हासिल करें। 5 तोला खालिस मूंग हासिल करें, जिसको दौरान अमल आपने अपने मुंह में दांतों के दरमियान इस तरह रखना होगा कि कहीं से अगर अमल के दौरान आपका मुंह खुल जाए तो अंदर हवा ना जा सके। सांस नाक से लेना है अमल के दौरान और ख़ारिज भी नाक से करना है। अब किसी भी ग्रहण में जब टाइम शुरू हो जाए तो क़ब्ला रुख खड़े होकर 13 बार सूरत शम्स पूरी सूरत पढ़ें। इसके बाद बैठकर मुंह में मोम रखें, अमल की जगह को बखूर से महका दें और दुआ ज़ुनों बैठकर हुर्फ लिखना शुरू कर दें। जब तक तादाद पूरी ना हो आप पहलू नहीं बदल सकते, वरना अमल नाकस हो जाएगा। हुरूफ सोमत की तादाद पूरी करें और वहाँ खड़े होकर फिर सूरह शम्स को 13 बार पढ़ें, फिर बैठ जाएं। इन तमाम पर्चों को जिस पर आपने हुरूफ सोमत लिखे हैं हुरूफ सोमत लिखा है, इनको मोड़कर तवीज़ की शक्ल में लपेट लें। सबको एक काले कपड़े में अच्छी तरह पैक कर लें। ये सब काम इसी वक्त में करना होगा। अब आपको इसी वक्त में करना होगा। अब आप इसको लेकर कहीं बाहर मैदान में पाक जगह पर एक आध गहरा गड्ढा खोदें और दफन कर दें। अब इसकी मदामत के तौर पर रोज़ाना 13 बार लिखना है और लपेट कर आप रोज़ करें या हफ्ते में करें, काले कपड़े में लपेट कर कहीं भी दफन कर सकते हैं। इस तरह अमल करने से रिज्जत का शिकार नहीं हो सकते, आप रिज्जत से महफूज रहेंगे। अब वीडियो बड़ी बन गई है, अब इंशाल्लाह इसका तोड़ बताएंगे कि इसका तोड़ क्या है, कि हुरूफ सोमत का तोड़ वो मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह अगली वीडियो में कहीं भी कभी जब भी मैंने हुरूफ सोमत की तो हुरूफ सोमत का तोड़, इसकी रिज्जत का तोड़ वो मैं सारा बताऊंगा। कोई नहीं बताता, इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जो होगी वो उस तोड़ पर होगी। और सारे साथियों को इजाज़त है, जो साथी इस वीडियो को पूरी देखे उस साथी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।